محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کہ مقدس برگزیدہ بندے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے 40 ساتھیوں کو حج کے لیے اپنے خرچے پر لے جا رہے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کئی مقام پر پڑاؤ ڈالا، کئی مقام پر قافلہ رکا۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں قافلہ روکا گیا ہے کہ کل صبح یہاں سے ہم رخصت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گزاری ہے اللہ کی ذکر میں، اللہ کی حمد و ثنا میں۔ صبح ہوتی ہے، نماز فجر ادا کرتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہے، تسبیح لیے ہوئے ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں اپنے خیمے کے آس پاس۔ اچانک کیا دیکھا کہ ایک بچی ہے، قریب آتی ہے، آنے کے بعد خیمے کے پاس سے کچھ اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، اور چھپانے کے بعد وہ بچی وہاں سے واپس جاتی ہے۔ جیسے ہی بچی واپس جانے لگی، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا کہیں یہ بچی کو یہ قیمتی سامان اٹھا کر کے نہیں لے جا رہی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک قریب گئی، جانے کے بعد اس بچی کو پکڑا، کہا اے بچی کہاں جا رہی ہو، تم کون سا سامان اٹھا کر کے جا رہی ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اے بچی ذرا اپنے دامن کو کھول دے، ذرا وہ چیز دکھا دے مجھے جس چیز کو تم نے اپنے دامن میں چھپا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے وہ بچی کہتی ہے اے عبداللہ ابن مبارک، اگر میں اپنے دامن کو کھول اور اس چیز کو دکھا دوں جو میرے دامن میں چھپی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں آپ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر پائیں گے، آپ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کر پائیں گے، آپ آب زمزم نہیں پی پائیں گے، آپ مقام عرفات اور مزدلفہ میں قیام نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کہیں نہیں جا پائیں گے، حج کے لیے جانا نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں بچی تم کیسی باتیں کرتی ہو، کون سی چیز ہے تمہارے دامن میں جو مجھے خانہ کعبہ کے طواف سے روک دے گا، صفا مروہ کی سعی سے روک دے گا، منی میں جانے سے روک دے گا، عرفات کو ٹہرنے سے روک دے گا، مزدلفہ میں قیام سے روک دے گا، کنکری مارنے سے روک دے گا، رمل کرنے سے روک دے گا، مدینہ شریف حاضر ہونے سے روک دے گا؟ وہ کون سی چیز ہے تمہارے دامن میں جس کی بنیاد میں خانہ کعبہ کا حج نہ کر پاؤں گا، مکہ شریف نہ کر پاؤں گا، مدینہ شریف میری حاضری نہیں ہو پائے گی؟ جب اتنا کہا ہے تو وہ بچی کہتی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک تمہیں دیکھنے کی اتنی ضد ہے، ذرا دیکھ لو۔ دامن کو کھولا ہے، دیکھا کیا ایک مری ہوئی چڑیا ہے جو اپنے دامن وہ بچی چھپائی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا اور مسکرایا، کہا تم اس چیز کے بارے میں کہہ رہی ہو کہ مری ہوئی چڑیا جو مجھے خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنے دے گی، مجھے صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنے دے گی، عرفات میں ٹھہرنے نہ دے گی، مزدلفہ میں قیام نہ کرنے دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب اتنا کہا ہے، وہ بچی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، روتی ہوئی اسی چڑیا کو اپنے دامن میں اٹھائی ہے، اور اٹھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے ہی گھر کی طرف بڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا ہے کہ اے بچی ذرا بتا صحیح معاملہ کیا ہے، تم اس مری ہوئی چڑیا کو اٹھا کر کے کہاں جانا چاہتی ہو؟ جب اتنا کہا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب پوچھا ہے تو بچی جواب دیتی ہے اے عبداللہ ابن مبارک اتنی دیر سے سوال کر رہے تھے، اگر آپ کو پوچھنا ہی تھا تو ذرا ٹھہر کر کے پوچھتے، سیدھا پوچھتے، اس قدر آپ ٹیڑھے میڑھے سوال کیوں کر رہے تھے؟ اور ذرا آپ پوچھ رہے ہیں تو سنیے، کئی دنوں سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میری ماں میرے گھر میں موجود ہے، میرا بھائی بستر پر تڑپ رہا ہے، بھوک کا اس قدر عالم ہے کہ جان جانے آخری کے حوالے ہم کر دیں گے۔ اس لیے آج میں نے اس مری ہوئی چڑیا کو اٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول کا فرمان ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اور اگر حرام چیز بھی اتنے مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے
جتنے میں جان بچ جائے میں اس چڑیا کو لے جا رہی ہوں، اگرچہ یہ مردار ہے اور لوگوں کے لیے حرام ہے، مگر میں لے کر کے اس لیے جا رہی ہوں کہ اس کے 3 ٹکڑے کروں گی، ایک ٹکڑا اپنے بھائی کو کھلاؤں گی، ایک ٹکڑا اپنے ماں کو کھلاؤں گی، ایک ٹکڑا اپنے خود کھاؤں گی اور اپنے جان کو بچاؤں گی۔ جب اتنا کہا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا روا روا کانپ اٹھا ہے، جسم کے پاؤں تلے زمین کھسکتی بھی نظر آ رہی ہے، جسم میں کب کبھی تاری ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ اے میرے بچے ایسا نہ کرنا، ذرا بتا تو صحیح تیرا پتہ کون سا ہے، تیرا گھر کون سا ہے؟ محلے کی آبادی سے دور ایک کٹیا ہے، ایک کٹیا کے قریب وہ بچی جاتی ہے اور جانے کے بعد جب پہنچتی ہے تو پہنچنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک باہر کھڑے ہیں، آواز دیتے ہیں اس بچی کے بعد سے میری گزارش ہے کہ اس مردار چڑیا کو آپ نہ کھائیے گا، میں تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے خیمے کے قریب جاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں چند سامان لے کر کے جا رہا ہوں۔ اپنے خیمے میں پہنچے ہیں، گھی کا کنستر موجود تھا، آٹے کی بوری موجود تھی، سب کچھ اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے، اشرفی کی تھیلی اٹھایا ہے، چند سکوں کی تھیلی ہے، اٹھا کر کے حضرت عبداللہ بن مبارک پہنچے۔ ساتھیوں نے کہا اے عبداللہ بن مبارک کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حج بعد میں کروں گا، پہلے اس خاتون کی مدد کر دوں، پہلے اس کی بھوک کو مٹا دوں، اس کی ضرورت کو پوری کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک پہنچے ہیں اور سارا سامان وہاں رکھ دیا ہے اور واپس پہنچے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا اے عبداللہ بن مبارک آپ حج کے لیے نہیں جائیں گے؟ جب اتنا کہا ہے تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ تم آپ سارے لوگ جائیں، میں حج کے لیے اس سال نہیں جاؤں گا۔ اور جب حج کا موسم آیا ہے، سارے لوگ مکہ پہنچ گئے ہیں، حج کے ارکان ادا کیے جا رہے ہیں، تو کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے آب زمزم کو پیتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے عرفات میں قیام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھیوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، لگتا ہے وہ چھپ چھپا کر کے آئے ہیں، مگر جب لوٹے واپس اور اس گاؤں میں پہنچے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھیوں نے ان کے گھر میں قدم رکھا ہے، پوچھا ہے عبداللہ بن مبارک آپ حج کے لیے نہیں گئے تھے؟ کہا میں حج کے لیے نہیں گیا تھا۔ لوگ اپنے گھر کو واپس لوٹ گئے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سچ کہہ رہے ہیں، مگر جب خواب کسی نے دیکھا ہے تو خواب دیکھتے کیا ہے تو اس کے ساتھی نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے ایک ساتھی نے خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا تھا کہ خواب کا عالم یہ تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا اے عبداللہ بن مبارک مبارک ہو، تمہارے وسیلے سے اس سال جتنے حاجی حج کیے ہیں سب کا حج قبول کر لیا گیا ہے اور تمہارا بھی حج قبول کر لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی جا رہی ہے اے عبداللہ بن مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا بھی حج قبول کر لیا ہے اور تمہاری ساتھیوں کا بھی حج، اور تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سال کے تمام حاجی کا حج قبول کر لیا ہے۔ جب اتنا جواب ملا ہے معلوم یہ ہوا کہ آج کسی کی مدد کی جائے، کسی کی ضرورت پوری کر دی جائے، کسی بیمار کی دوا لا دی جائے، کسی مریض کی عیادت کی جائے، کسی بچے کی نکاح کرا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے، اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ محترم اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے جس زندگی میں ہمیں خیر کرنے کی توفیق مل جائے، اچھا کام کرنے کی توفیق مل جائے، ورنہ زندگی تو سب کی ہے، زندگی وہی اچھی ہے جس زندگی میں خیر ہو، جس زندگی میں بھلائی ہو، جس زندگی میں اچھائی ہو، جس زندگی میں خوبی ہو، جس زندگی میں ایک دوسرے کی مدد ہو، جس زندگی میں ایک دوسرے کے لیے معاونت ہو، جس زندگی میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، یہی زندگی اچھی ہے۔ وہ زندگی اچھی نہیں جس میں رقابت ہو، جس میں دشمنی ہو، جس میں ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کرنے کا حوصلہ ہو، وہ زندگی اچھی نہیں۔ وہ زندگی اچھی ہے جس میں اسلام کی پاسداری بھی کی جائے اور رسول اللہ کی شریعت کی پاسداری کی جائے اور اپنے رسول کی سنت بھی ادا کی جائے، بزرگوں کے نقش قدم پر بھی چلا جائے، وہی زندگی اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر
عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.